کیا یہ ممکن ہے کہ حمل بچے دانی میں ٹھہرنے کی بجائے پیٹ کے کسی اور حصے میں بڑھنا شروع کر دے؟ کیا ایسی صورت میں بچے کی پیدائش ممکن ہو سکے گی؟ کیا ایسے حمل کو بچایا جا سکتا ہے یا اس کو ضائع کرنا پڑے گا؟ ایکٹوپک پریگنینسی کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا بچے دانی سے باہر پرورش پانے والا حمل حاملہ ماں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ اور اگر ایکٹوپک پریگنینسی ہو جائے تو اس مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ ان تمام سوالات کے جوابات جان چکے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، لاہور۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی صحت سے متعلق اہم ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آج ہم ایکٹوپک پریگنینسی پر بات کریں گے۔ ایکٹوپک یعنی اپنی اصل جگہ کے علاوہ کسی اور اب نارمل جگہ پر حمل ٹھہر جانا۔ یہ ایک پیچیدہ اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب حمل بچے دانی میں قرار پکڑنے کی بجائے کسی اور جگہ نشو نما پانا شروع کر دے۔ زیادہ تر کیسز میں یہ حمل فیلوپین ٹیوب یعنی بچے دانی کو بیضہ دانی سے جوڑنے والی ٹیوب میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ پیٹ کے کسی اور حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً حمل آنتوں کے ساتھ جڑ سکتا ہے یا بیضہ دانی کے اوپر بڑھنا شروع کر سکتا ہے۔ ایکٹوپک پریگنینسی میں بچے کی پیدائش ممکن نہیں ہوتی کیونکہ یہ حمل 8 ہفتے سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر یہ ٹیوب میں ہو تو 8ویں ہفتے پر ٹیوب پھٹ جائے گی، تاہم اگر یہ پیٹ میں ہو تو 8ویں ہفتے سے زیادہ آگے جا سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں یہ آنتوں اور پیٹ کے اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا۔ اگر اس کی بروقت تشخیص نہ کی جائے تو یہ ماں کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ خواتین وقت پر معائنہ کروا سکیں اور اپنی صحت کو محفوظ رکھ سکیں۔ جدید میڈیکل سائنس میں اس کا بروقت علاج ممکن ہے۔ جلد تشخیص اور درست علاج سے مریضہ کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ ایکٹوپک پریگنینسی کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک عام وجہ خواتین کے تولیدی نظام میں کسی قسم کا انفیکشن یا سوزش ہونا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی ادویات اور ہارمونی تبدیلیاں بھی اس کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کو پہلے سے ہی تولیدی نالی میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کے ایکٹوپک پریگنینسی کا شکار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں بچے دانی یا فیلوپین ٹیوب میں انفیکشن کی وجہ سے ٹیوبز خراب ہو جاتی ہیں، جو کہ حمل کے لیے ایک رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر فیلوپین ٹیوب مکمل طور پر بند نہ ہو لیکن اندر سے خراب ہو چکی ہو تو نطفے یعنی سپرم اور ایگ کے بچے دانی تک پہنچنے کی بجائے ٹیوب میں ہی پھنس جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس بیماری کی سنگینی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ کئی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے اور بعض اوقات ٹیوب پھٹنے کی صورت میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی خاتون کو اپنے حیض کے یعنی ماہواری کے شیڈول میں کسی قسم کی بے قاعدگی محسوس ہو یا وہ حمل کی ابتدائی علامات کا سامنا کر رہی ہو تو اسے فوراً حمل کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی سادہ ٹیسٹ ہے جسے ہم عام طور پر یورین پریگنینسی ٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ یورین پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں اور الٹرا ساؤنڈ کروائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ حمل بچے دانی میں ہے یا کسی اور جگہ پر۔ اگر یورین پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو ہے لیکن حمل بچے دانی میں نظر نہیں آ رہا تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ایکٹوپک پریگنینسی ہو۔ ایسی صورت میں اندرونی الٹرا ساؤنڈ کر کے اس کو کنفرم کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ابتدائی مراحل میں اندرونی الٹرا ساؤنڈ پر بھی ایکٹوپک پریگنینسی نظر نہیں آتی۔ ایسی صورتحال میں آپ کی گائنیکولوجسٹ آپ کو سیرم بیٹا ایکس سی جی لیول، جو کہ خون کے ذریعے کیا جانے والا حمل کا ٹیسٹ ہے، کروانے کا مشورہ دے سکتی ہے۔ بیٹا ایکس سی جی ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں اس کو 48 گھنٹے کے وقفے سے دوبارہ رپیٹ کیا جاتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ بھی دوبارہ کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ ایک اہم تشخیصی طریقہ ہے جو ایکٹوپک پریگنینسی کا جلد پتہ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر حمل فیلوپین ٹیوب یا کسی اور غیر معمولی جگہ پر ہو تو فوری طور پر ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ بروقت تشخیص ہونے کی صورت میں بعض اوقات پٹھے میں میتھوٹریکسیٹ انجیکشن کی درست مقدار سے اس حمل کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر یہ حمل 7 ہفتے سے زائد کا ہو چکا ہو اور بچے کے دل کی دھڑکن شروع ہو چکی ہو تو کیمرے کے ذریعے یعنی لیپروسکوپک آپریشن کر کے اس حمل کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اکثر صورتوں میں ٹیوب بچائی بھی جا سکتی ہے، تاہم آپریشن کے دوران ٹیوب کے ضائع ہونے کا خطرہ بہرحال موجود رہتا ہے۔ ایکٹوپک پریگنینسی کو نظر انداز کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اس کی بروقت تشخیص اور علاج نہ ہو تو ٹیوب پھٹنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور مستقبل میں حمل کے امکانات بھی انتہائی کم ہو جاتے ہیں۔ ٹیوب پھٹنے کی صورت میں ایک بڑا آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے جس میں زیادہ دیر ہونے کی صورت میں خون زیادہ بہنے کی وجہ سے مریضہ کی جان جا سکتی ہے۔ بروقت اور درست تشخیص کسی بھی بیماری خصوصی ایکٹوپک پریگنینسی کی پیچیدگیوں سے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں
یا مجھ سے الٹراساؤنڈ کروانا چاہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض, کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر, لاہور. ڈو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل تاکہ صحت کی آگاہی سے متعلق ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ, اللہ حافظ.